اچھا، عذاب قبر کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ متقدمین علماء کرام کے دور میں دو نظریے سامنے آئے تھے۔ ایک معتزلہ کی طرف سے سامنے نظریہ آیا تھا عذاب قبر کے حوالے سے، اور معتزلہ حضرات نے بالکل انکار کر دیا تھا کہ عذاب قبر نام کی کوئی چیز ہمارے دین میں ثابت نہیں ہوتی ہے، نہ قرآن سے نہ سنت سے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ہمیشہ سے محققین علماء کرام کا طریقہ کار رہا ہے، وہ چیز کو بالکل واضح کر کے، اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، مختلف نظریات سامنے آتے ہیں، اور پھر نہایت ایک مدت کی محنت کے بعد ایک پیٹرن سیٹ کر دیتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے، پھر حق نہ اس سے آگے ہوتا ہے نہ اس سے پیچھے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو پیٹرن سیٹ ہوتے ہیں یہ بہت اسفہ اور مدت کی محنت کے بعد سیٹ ہوتے ہیں، بار بار غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ہر زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے، جو اشکالات وارد ہو رہے ہیں ان کو سولو کرنا پڑتا ہے، تمام طریقے سے۔ جس وقت ایک ہمارے سامنے صورتحال اشکار ہو جاتی ہے، قرآن کی ہر آیت منطبق ہو جاتی ہے، پھر اس کا ایک پیٹرن سیٹ کر دیتے ہیں۔ تو محققین علماء کرام نے پھر اس معاملے میں عذاب قبر کے حوالے سے ایک پیٹرن کو سیٹ کیا۔ دونوں کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ذکر کریں گے، اور ہم یہ بھی پھر آخر میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آج کل بھی عذاب قبر کے حوالے سے کچھ نظریات ہم ایسے رکھ لیتے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں تعبیری غلطی اس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیے گا، پہلے معتزلہ انہوں نے عذاب قبر کی نفی کیوں کی، ان کے دلائل کیا تھے؟ اگر آپ کسی بھی بڑی کتاب کو مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، تمام کے تمام معتزلہ نے عذاب قبر کی نفی نہیں کی تھی، بلکہ معتزلہ میں جو سب سے بڑے تھے، جن کی فکر کو لے کر معتزلہ آگے چلے تھے، قاضی عبد الجبار، وہ خود عذاب قبر کے قائل تھے۔ چیپٹر میں انہوں نے بالکل واضح کیا ہے کہ اس میں امت میں سے کسی عالم دین کا سلف میں سے خلف میں سے انکار ثابت نہیں ہے، وہ اس چیز کو حقیقت سمجھتے رہے ہیں۔ لیکن جو متأخرین معتزلہ تھے انہوں نے بہرحال انکار کر دیا تھا اس چیز کا۔ اچھا، ایسا کیوں ہے؟ غور کیجئے گا کہ ہمارے یہاں آج بھی معتزلہ کے نظریات بہت لوگوں میں پھیلتے ہیں، اور وہ ان کو شاید اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک سلوگن کے طور پر اچھی لگتی ہیں، لیکن جس وقت ہم ڈیپتھ کے اندر جاتے ہیں تو وہ سلوگن بھی غلط ہوتا ہے۔ معتزلہ کا جو اصول استدلال ہے، اس اصول استدلال کے اوپر ظاہر ہے کہ جب کسی بھی مسائل کو ہم متفرق کرتے ہیں تو نتیجہ لگائے گا۔ ان کے اصول استدلال ہی ایسے ہیں جو سوالیہ نشان ہیں۔ محققین علماء نے قرآن پاک سے ہی ان اصولوں کو رد کر دیا۔ لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ عذاب قبر کی نفی معتزلہ حضرات نے کیوں کی تھی۔ دیکھیے گا، ان کا پہلا اصول یہ ہے، غیب کی خبر غیر قرآن سے ہم نہیں لے سکتے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معتزلہ جو ہے وہ بہت سی ایسی حقائق ہیں جس کا انکار کر دیتے ہیں، اور اپنے زوم میں وہ ایسا ان کو لگتا ہے کہ قرآن پاک نے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ باتیں روایات کے اندر آئی ہیں، اور روایات سے غیب کے استدلال ہم نہیں کرتے ہیں، لہذا یہ نتیجہ باطل ہو گیا۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے معتزلے کا، وہ غیب کی خبر کہتے ہیں قرآن کے علاوہ ہم لے نہیں سکتے۔ یہ اصول انہوں نے کیوں مستنبط کیا؟ دیکھیے گا، قرآن پاک کی بعض آیات کو پڑھ کر اس کا درست فہم نہیں آتا، یہ نتیجہ نکالتے ہیں اور اصول بنا لیتے ہیں، پھر اسی اصول کے اوپر وہ ہر چیز کو پرکھتے ہیں۔ اور یہ چیز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب کبھی قرآن سے استدلال کرنے کے آپ اصول بنائیں، سب سے پہلے اس اصول کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ یہ اصول قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اصول ہی قرآن پاک کے خلاف چلا جائے تو اس کے اوپر پھر جتنی بھی جزیات متفرق کی جائیں گی آبویسلی وہ سب خراب ہو جائیں گی۔ اس لیے اصول کا قرآن کے مطابق ہونا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اصول استدلال علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، سب سے پہلے اصول کہ جو اصول بنائے ہیں اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ اصول کیسے قرآن مجید سے، اللہ کے فرمان عالی شان سے ہم نے مستنبط کیے ہیں، اور اتنے واضح الفاظ میں ان اصولوں کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ بہترین قسم کا۔ اچھا، پرابلم یہ ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں دیگر مقامات میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے، لا اعلم الغیب، ہم غیب نہیں جانتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات پر غیب کی نفی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، اس بات اس کا ہے اللہ یعلم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کو جاننے والا ہے، یہ قرآن کی نصوصات موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر اللہ نے ذکر کیا کہ غیب کی کوئی بھی بات ہے، اللہ اپنے رسولوں کو جب بتاتے ہیں تو اللہ بتاتے ہیں از خود غیب، وہ رسول ہو، نبی ہو، اور کوئی ہو، از خود غیب کے علوم وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو بھی اللہ نے فرمایا فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، ٹھیک ہے۔ تو معتزلہ حضرات یہ ذکر کرتے ہیں کہ غیب کی خبر کوئی نہیں جان سکتا جب تک اللہ نہ بتائے، اور قرآن غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے نص کی، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ سب غیب کی خبریں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔
تو وحی مطلوب جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے، اور غیب کی خبر اللہ کے بغیر بتائے کوئی جان نہیں سکتا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی وحی سے جو ہمیں بیان کیا قرآن، یہ تو غیب کی خبروں پر مشتمل ہے، لیکن قرآن پاک کی وحی کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اگر کوئی بھی بات ایسی آ جائے جس میں غیب کی باتیں ہوں لیکن وہ وحی مطلوب میں قرآن کے اندر وہ غیب کی بات موجود نہ ہو، ہم اس کو عقیدے کے طور پر اخذ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو یہ پہلا مقدمہ ہے معتزلے کا، یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اس لیے معتزلہ ان کے سامنے کوئی بھی بات ایسی آ جائے، کوئی روایت ایسی آ جائے کہ جس کے اندر کوئی غیب کی بات انہیں محسوس ہو، اپنے زوم میں وہ یہ دیکھیں گے یار قرآن پاک میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، اس روایت سے استدلال باطل ہے، یہ روایتی قرآن کے خلاف ہے، بالکل کوشچن مارک لگا کے وہ رد کر دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو پہلا مقدمہ معتزلہ کا ہمیشہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو آئی وہ قرآن کی صورت میں، قرآن کے علاوہ وحی جس میں کوئی غیب کی بات ہو، جس کے اندر کوئی دینی احکامات کے استدلال احکامات کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، تو معتزلہ کے نزدیک قرآن سے ہٹ کر کے ایسی کوئی وحی موجود نہیں۔ اب عذاب قبر کے حوالے سے نتیجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنی بھی عذاب قبر کے حوالے سے روایات ہے وہ روایات ہیں، قرآن پاک نے عذاب قبر کا نام ہی ذکر نہیں کیا، قرآن پاک میں کہیں بھی موجود نہیں ہے عذاب قبر کے نام سے کوئی بھی بات از ایکول ٹو عذاب قبر، ہے ہی نہیں۔ یہ ہے سمپل سا معتزلہ حضرات کا یا ان کے جو حامی اشخاص ہیں ان کا استدلال بنتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ پڑھیں مصطفیٰ راشد صاحب کو، جو موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسی معتزلہ نظریہ کے حامل ہیں، اس کی ترویج بھی کرتے ہیں، عذاب قبر کے حوالے سے بھی انہوں نے پوری کی پوری جو تحقیقات کی ہیں آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ منصور احمد صاحب کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، یہی مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 1 کہ غیب کی باتیں قرآن کے علاوہ نہیں۔ اگر کوئی بولے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فلاں جگہ غیب بیان کیا، وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت دکھاؤ، ورنہ غیب کی خبر اللہ کے نبی علیہ السلام جان نہیں سکتے۔ اور کوئی بھی احکام شرعیہ ہو، غیب کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مطلوب کی صورت میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ غیر مطلوب جسے ہم احادیث وغیرہ کہتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی بات آتی ہے غیب سے متعلق ہو، احکام شرعیہ کے حوالے سے ہو، بالکل اس کی وہ نفی کر دیتے ہیں۔ جب یہ ان کا اصول استدلال ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی بات روایات سے ہم استدلال کریں گے غیب کی ہو، احکام شرعیہ کی ہو، وہ باطل ہو جائے گی، سمپل۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مزید یہ بنیادی اصول ہے استدلال کا جس پر وہ متفرع کرتے ہیں۔ اسی طرح شفاعت کے جو روایات ہمارے پاس آتی ہیں شفاعت کے حوالے سے، اس کی بھی نفی کر دیتے ہیں، عذاب قبر کی نفی کر دیتے ہیں، نعیم قبر کی نفی کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی احکامات شرعیہ جو اپنے زوم میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک نے تو یہ چیز بیان نہیں کی ہے، اس کو نفی کر دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لیجیے گا معتزلہ کے حوالے سے ضرور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت جری ہیں استدلال کرنے پہ، اور وہ بہت سرعت کے اندر نتیجہ نکال کر بیڑا غرق کر دیتے ہیں، آسان الفاظ میں یعنی غلطی کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں گا اگر کوئی بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ روایت ضروری نہیں، وہ روایت ہو، غیر روایت ہو، سائنسی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، ہمیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات قرآن پاک کے مطابق ہے یا قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اب بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر میرے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے یہ قرآن کے مطابق نہیں تو ظاہر ہے میں اس پر بلیو نہیں کروں گا، رد کر دوں گا۔ لیکن اگر وہ قرآن پاک کے مطابق بات ہوتی ہے تو ایسا ہی ہے جیسے میں نے قرآن کا انکار کر دیا، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات ہے میں اس کو اگر یہ بولوں کہ قرآن کے مطابق ہے اور ایکچولی میں وہ قرآن پاک کے مطابق نہ ہو تو یہ بھی ایک جرات ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ جو باب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو چیک کرنا کہ وہ قرآن کے مطابقت کے اندر ہے، مخالفت کے اندر ہے، اس کے لیے جتنے میں نے آپ کو پیچھے اصول استدلال بھی پڑھائے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے قرآن کو اجتماعی تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی کسی ایک آدھ آیت کو اپنے سامنے رکھ کر، بھائی جیسے انہوں نے ذکر کیا تلکا من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، قرآن ایک ہی حصہ ہے نا قرآن پاک کی آیت کا، اس کو لے کر یہ استدلال اگر ہم کر لیں کہ کوئی بھی غیب کی خبر وحی مطلوب کے علاوہ اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے نہیں بتائی جاتی، یا احکامات شرعیہ بغیر وحی مطلوب کے یعنی قرآن کے علاوہ کسی اور طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات شرعیہ نہیں بتائے جاتے، آیت سے یہ جو نتائج ہم نکال رہے ہیں یہ اجتماعی تناظر میں قرآن کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک آدھ جگہ سے ایک تصور کو پکڑ کے استدلال کر لینے سے غلطیاں لگ جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے غلطی تو کرتا ہی ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھ لیجیے گا محققین علماء کرام نے عذاب قبر کے حوالے سے جو تحقیق کی اس کی پوری ڈیٹیل ہے، ابھی میں وہ ڈیٹیل بعد میں بیان کروں گا۔ عذاب قبر کا یہ تصور بالکل علماء نے بیان نہیں کیا کہ وہ ایک عموم ہے، اس عذاب کے اندر ایسا عموم ہے کہ ہر شخص کے اوپر عذاب قبر ہوگا ہی ہوگا، ایسی نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط
اس کا جو پیٹرن علماء نے سیٹ کیا وہ پورا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں نے معتزلہ کا نظریہ آپ کے سامنے ضرور رکھ دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ آیات ایسی ہیں جیسے سورۃ دخان کے اندر ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اللہ نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر جس وقت اٹھائے جائیں گے، جہنم میں جو مستحق ہوں گے ان کو ڈال دیا جائے گا، تو جہنم میں اب یہ موت کو نہیں چکھیں گے الا الموتۃ الاولی، مگر صرف وہ پہلی موت جو اس سے پیچھے چکھ چکے۔ اس آیت سے بھی وہ یہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے صرف ایک موت کا ذکر کیا جو اس دنیا میں موت آ گئی، خلاص۔ آپ جس وقت جہنم کے اندر جائیں گے تو دوبارہ موت نہیں، اگر تو برزخ کے اندر بھی دوبارہ زندگی ملتی ہے، دوبارہ روح ہمارے جسم کے اندر ڈل جائے گی اور ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اٹ مینز کہ حشر سے پہلے پھر یہ روح نکلے گی، پھر اعادہ ہوگا، تو دو موتوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں ایک موت کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے ایک موت آ گئی، اب اس کے بعد حشر کا یہ ہے، بیچ کے اندر کسی زندگی کا ثبوت قرآن نہیں دیتا۔ اس آیت سے بھی وہ یہ استدلال ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں اس مرنے کے بعد کسی اور زندگی کا تصور نہیں ملتا ہے قرآن پاک سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے اس کا اور جو قرآن عذاب قبر یعنی برزخ کے معاملات ذکر کرتا ہے، اس آیت کا اس سے بالکل تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے، جس وقت محققین علماء کے نظریے کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ پھر سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح آل عمران میں اللہ نے فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا جو نیک اعمال کیے اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اس آیت سے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بدلہ ہے نیکی کا یا جو بدلہ ہے گناہوں کا، یہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم دیں گے اور پورا پورا دیں گے۔ لہذا ہم اگر یہ تصور رکھیں کہ قیامت سے پہلے بھی برزخ کے اندر اس کے نیک اعمال کا بدلہ مل گیا یا اس کے برائیوں کا اس کو سزا مل گئی، تو ہم ایسا لگتا ہے قرآن پاک کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہ چند آیات ایسی ہیں کہ جن کو بیان کر دیا جاتا ہے اور بیان کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی بھی تصور عذاب قبر کا ہمارے دین میں نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات آئی ہیں، روایات سے استدلال ہم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ غیبی معاملات ہو یا احکامات کی کوئی بات ہو اس کے لیے وحی مطلوب درکار ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ استدلال جو عام طور پر معتزلہ کی طرف سے پیش کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو استدلالات، یہ جو اصول استدلال ہے، اس کے علاوہ یہ جو نتائج نکالے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اصول استدلال بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اگر اصول ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی مسائل متفرق کیے جائیں گے اوبیسلی وہ غلط ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے محققین علماء کی طرف سے جو اصول استدلال معتزلہ ہے اس پر نقد کیا گیا، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ معتزلہ قرآن پاک کا نام لینے والے ضرور تھے، لیکن وہ اپنے اصول استدلال میں اتنے غلط تھے، یہی وجہ ہوئی کہ خاص دور تک ان کی جو فکر ہے وہ چلتی رہی، لیکن بعد میں کمزور پڑتی چلی گئی، کمزور پڑتی چلی گئی۔ پھر بہت عرصہ ہو گیا کہ بس کتابوں کے اندر بحث رہ گئی تھی معتزلہ کی، لیکن علماء نے ترک ہی کر دیا بالکل، اس لیے کہ جب منکشف ہونے لگ گیا کہ وہ جس اصول پر استدلال کر رہے ہیں وہی غلط ہے، ختم ہوئے آگے بلڈنگ کیا ہم اس کو بنیاد ہی غلط ہے تو بلڈنگ ٹھہرے گی نہیں۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھتے ہیں معتزلہ کے اس نظریے میں یہ اصول استدلال ٹھیک ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اب یہ وحی کیا ضروری ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول کے جو دور گزرا ہے، جو زمانہ گزرا ہے، ان کے پاس جو کتاب تھی جس پر وہ مطلوب وحی تھی جسے ہم کہتے ہیں، کیا اس وحی کا مطلوب ہونا ضروری ہے، یا انبیاء کو اور رسولوں کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں جو وحی مطلوب نہیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی احکامات وحی کیے جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی غیب کی خبریں وحی کی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس چیز کو غور کریں گے قرآن پاک سے، قرآن کیا کہتا ہے، کتنی جگہوں کے اوپر اس بات کو بتاتا ہے کہ وحی مطلوب کے علاوہ بھی وحی اور رسولوں کو، انبیاء کو ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلے اس بنیاد کو کلیئر کریں گے تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم عذاب قبر کے معاملات کو حل کریں، پھر اس پیٹرن کو سمجھ جائیں جو علماء کرام نے ذکر کیا تھا، اور ظاہر ہے وہی قرآن پاک اجتماعی تناظر کی مطابقت کے اندر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔